والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں احوال محشر اور احوال الاشقیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون کہ اے مجرمو کافرو الگ ہو جاؤ مومنوں سے. مثل مومن الگ اور تم الگ. اور اس کے بعد فرمائیں گے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم. یہ اللہ تعالی کی طرف سے تقریر ہوگی. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. کیا میں نے تم کو تنبیہ نہیں کی تھی یا تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی ہرگز عبادت نہ کرو. انہ لکم عدو مبین. شیطان تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے. اور حکم دیا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. اللہ کی عبادت ہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. تم سے پہلے یہ بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کر چکا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں ہے پھر بھی اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہو جو گمراہ کرنے والا ہے. تو اس بات میں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ قیامت والے دن جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلی تقسیم ہوگی ما بین المومن والکافر کہ مومن الگ کافر الگ. قیامت والے دن گویا دو جماعتیں ہوگی اصحاب الیمین اصحاب الشمال. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. پھر جو اصحاب الیمین ہیں ان میں درجات ہوں گے. سب سے بڑا درجہ جو ہے انبیاء کا اور ان سے بڑا درجہ حضرت محمد مصطفیٰ کا. اس کے بعد پھر صحابہ کا درجہ ہے, پھر تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, صالحین ہیں. تو یہ درجات. اسی طرح کفار میں سے پھر ان کے بھی درکات ہوں گے کہ ایک صرف کافر ہے, ایک کافر بھی ہے, معاند بھی ہے.
ایک کافر بھی ہے اور دوسرا مسلمانوں کو قتل کرنے والا بھی ہے. ایک کافر ہے لیکن اسلام کے راستے سے روکنے والا بھی ہے. ایک کافر ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے بھی بہت بڑا مجرم ہے. تو ان کی بھی پھر قسمیں ہوں، ان کی قسموں کو بھی پھر علیحدہ علیحدہ کیا جائے گا. اب دیکھیں ایک عام کافر ہے، ایک ابو جہل کا کفر ہے. ایک عام کافر ہے اور ایک عتبہ عتیبہ ابناء شیبہ ربیہ کا کفر ہے. ایک عام کافر ہے، ایک ابی لہب ہے. ایک عام کافر ہے، ایک فرعون ہے، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ قومیں تھیں جو پہلے گزری ہیں، الذین طغوا فی البلاد، جو اللہ کی زمین میں سرکش بن گئے. فاکثروا فیہا الفساد، اور پھر زمین میں انہوں نے فساد برپا کر دیا. تو اس لیے اب سمجھیں ہمیشہ، اور یہ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو صرف کفر پہ عذاب نہیں دیتے، وہ تو آخرت میں دیں گے. لیکن کافر کفر کے ساتھ جب مجرم بن جائے، کافر کفر کے ساتھ جب سرکشی پہ اتر آئے، پھر اللہ کی پکڑ آ جائے. ورنہ کافر ہے تو ہوتا رہے، اللہ کا کیا نقصان؟ جو چاہے مومن ہو، جو چاہے کافر، اس کا تو کوئی نقصان نہیں. نہ ہمارے ایمان سے اس کو فائدہ ہے، نہ کافروں کے کفر سے نقصان ہے. اس نے تو راستہ بتا دیا ہے، بھی یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط الرحمن ہے اور یہ صراط الشیطان ہے. تمہیں عقل بھی دیا، فہم بھی دیا، اب جو چاہو اختیار کرو. اسی نوع من الاختیار پہ سزا ملتی ہے، جو ہم اختیار کرتے ہیں اسی پہ پھر سزا ملتی ہے. اللہ جبر نہیں کرتے کسی کو، نہ ایمان کے لیے نہ کفر کے لیے. یہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہو جی کیا کریں جی، تقدیر نے لکھا تھا. کوئی چور پکڑا جائے گا جی اللہ کی تقدیر، زانی پکڑا جائے گا جی اللہ کی تقدیر ہے نا جی، تقدیر میں جو لکھا تھا بچ تو نہیں سکتا تھا. اللہ نے تمہارے لیے جبر نہیں لکھا تھا، اللہ نے اس لیے لکھا تھا، اسے علم تھا کہ تم یہ کرو گے. یہ نہیں کہ اس نے تم سے کروایا ہے. یہ غلط بات ہے، دھوکہ ہے لوگوں کے دماغ میں کہ اللہ نے تو جی ہر چیز پہلے لکھ دی، جب لکھ دی وہ تو ہونی تھی. یہ معنی نہیں کہ اللہ کسی، وہ تو کہتے اسلام کے لیے جبر نہ کرو، تو کفر کے لیے کیا جبر کریں؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. اگر جبر سے مسلمان کیا جاتا تو اللہ ساری دنیا کو مسلمان کر دیتے، شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے. کوئی دنیا میں گناہ کرنے والا ہی نہ ہوتا تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان تو تب ہوگا نا، اچھائی بھی ہو برائی بھی ہو، دن بھی ہو رات بھی ہو، نور بھی ہو ظلمت بھی ہو، ایمان بھی ہو کفر بھی ہو، حق بھی ہو باطل بھی ہو، پھر امتحان ہوگا نا. تو دار الامتحان جو دنیا ہے وہ اسی لیے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن قوموں پہ عذاب بھیجا ہے، اب قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، قوم نوح ہے. یہ وہ قومیں تھیں جو جرائم کی آخری حدوں پہ پہنچ گئی. اللہ نے بڑا موقع دیا، مہلت دی مہلت دی مہلت دی. کچھ نہیں، پانی کا ڈبہ گر گیا ہوگا، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. ڈرے شرے نہیں. حرم میں اگر موت آ بھی گئی اللہ کے حرم میں اور کیا چاہیے؟ مرنا نہیں ہے. اس سے اچھی موت ہے آدمی حرم میں قرآن پڑھتے ہوئے مر جائے، گانا سنتے ہوئے مر جائے. تو وہ چاہتے ہو یعنی گھر میں بیٹھ کے ڈش لگاؤ، فلم چل رہی ہو، حضرت فوت ہو جائیں. اللہ کا حرم ہے، کچھ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس پہ غور کریں کہ اللہ نے کسی قوم کو عذاب نہیں دیا. ایک تو اس کی سنت اللہ کہ وما كنا معذبین حتی نبعث الیہم رسولا. اللہ فرماتے ہیں ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، ان کو دعوت نہ دیں.
اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس بستی والوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، لیکن وہ اکڑ جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ کفر پہ اصرار کرتے ہیں، میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اب دیکھیں قوم صالح علیہ السلام پہ عذاب آیا. قوم کٹھی ہو کے حضرت صالح کی خدمت میں آ گئی. سارے بڑے ان کے جو تھے سارے جمع ہو گئے. کہنے لگے صالح علیہ السلام ہم ایک شکل میں ایمان لائیں گے، ہمیں معجزہ دکھلاؤ. اور وہ معجزہ بھی وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اس سامنے جو چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ایک جانور پیدا کریں، اونٹنی پیدا کریں، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ بھی بالکل عین گابن ہو اور دودھ دینے کے لیے تیار ہو. اس کا وقت آ گیا. پیغمبر نے سمجھایا عقل کرو. بندہ ہو کہ خدا کو کہے کہ یہ کرو اور یہ کرو اور پھر مانوں گا ورنہ میں نہیں مانتا. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری؟ عقل کرو، گستاخ نہ بنو. یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ خدا سے مطالبہ کرے کہ جی اگر یہ بات مجھے کر کے دکھا دو تو پھر میں تیرے نبی کو مان لوں گا ورنہ میں نہیں مانتا. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا قوم خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا پھر تمہاری مرضی. حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم اسی غلط بات پہ اڑ گئی ہے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام میری آگے کیا مشکل ہے، ہم ابھی پیدا کر دیتے ہیں، ابھی اونٹنی نکلے گی ان کے سامنے نکلے گی، اسی پہاڑی سے نکلے گی. لیکن ان کو یہ بتا دو لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم. اب طریقہ یہ ہوگا کہ ایک دن اونٹنی تمہارے چشموں پہ پانی پیے گی، تم پانی نہیں لو گے وہاں سے. تم اس دن سارا دن دودھ پیو گے اونٹنی کا، دوسرے دن تم پانی پیو گے اونٹنی کا دودھ نہیں لو گے. اس تقسیم پہ چلو گے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اللہ کی پیدا کردہ اونٹنی کو چھیڑنا نہیں. اگر چھیڑو گے تو پھر عذاب پکڑ لے گا. ہم نے کہا جی بالکل نہیں چھیڑیں گے ہمارے سامنے. کیوں؟ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ کبھی پتھروں سے بھی اونٹنیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے مذکر مؤنث کا، اس کی ملاپ سے پھر چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ تھوڑا ہے کہ بھی پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے. اللہ کے حکم سے اظہار معجزہ صداقت پیغمبر کے لیے اللہ نے حکم دیا اونٹنی پیدا ہو. اب اللہ کے پیغمبر نے پھر قوم کو سمجھا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی. ویسے ساری اللہ کی اونٹنی ہیں نا، لیکن باقی اسباب سے پیدا ہوئی ہیں، بغیر اسباب کے بنی ہیں. فلا تمسوها بسوء، اس خبردار اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. انہوں نے کہا جناب نہیں بالکل. اب جناب انہوں نے اونٹنی آ گئی، دودھ پینا شروع کیا. ہم جب ہفتہ 2 ہفتے گزرے پھر میٹنگ کی. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ایک دن ہم بالکل پانی پیے ہی نہیں. یہ تو بڑی پابندی لگا دی گئی ہے ہم پر. ہمارے رائٹس جو ہیں نا، ہمارے حقوق انسانی یہاں مجروح ہو رہے ہیں. جیسے آج بھی تو یہی کہتے ہیں نا لوگ، بھی ایک لڑکی اگر ننگی ہو کے پھرنا چاہتی ہے اس کے حقوق ہیں، رائٹس ہیں اس کے. بھئی اگر برقع کرنا چاہتی ہے تو وہ رائٹس نہیں ہے. اگر اس کو عریانی کا حق دیتے ہو تو اس کو حیا اور برقعے کا بھی حق دو. اگر اس کو بال
بیوٹی پارلر میں جا کے کٹنگ کرا کے پھرنے کا حق ہے تو اس کو سکارف باندھنے کا بھی حق نہیں ہے؟ یہ کون سے انسانی حقوق ہے؟ اگر ایک آدمی کو بے حیائی کا حق ہے تو دوسرے کو حیا کا بھی حق نہیں ہے؟ اچھی رائٹس ہیں، اچھے حقوق انسانی ہیں بھائی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ پابندی بڑی مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو سکتی۔ مشورہ کیا اور پروگرام یہ بنایا کہ ابھی صالح علیہ السلام کو پتہ نہ چلے، اونٹنی کو خطرہ کر دو، جب اونٹنی مر جائے گی جہاں خود بخود ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قدار ابن صالف، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اشقل قوم، اللہ کی مخلوق میں جو بدترین بندہ گزرا ہے وہ قدار ہے۔ اس نے اپنے آدمی ساتھ لیے، اونٹنی گزری، اس نے اس کی کونچیں جو تھی تلوار سے کاٹ ڈالی، جب اس کی رگیں کٹ گئیں خون بہنا شروع ہو گیا، اونٹنی چیختی رہی، گر گئی، مر گئی۔ اب اللہ کا عذاب آئے، عذاب ایسے نہیں آتے، اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں، ہم پر چھوٹے چھوٹے کوڑے برساتے ہیں، لیکن جب ہم بالکل نہیں سمجھتے تو پھر مٹا دیتے۔ کوئی نہ سمجھے وہ الگ بات ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی ساری تباہی دیکھنے کے بعد بھی نہ سمجھے، سونامی جیسے طوفان آئے، زلازل آئیں کہ ایک گھنٹے میں لاکھوں بندے مر جائیں، پھر بھی بندہ نہ سمجھے، پھر بھی اسی سمندر کے کنارے پہ جا کے عیاشی بدماشی کرے، اس کا کیا علاج ہے؟ اسی طرح یاد رکھیں، اللہ کافروں کو کفر کی وجہ سے نہیں عذاب دیتے ہیں، جب وہ مجرم بنتے ہیں۔ کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ لڑکے جو تھے وہ لڑکیوں کا لباس پہنتے، لڑکیوں کی طرح ناز و انداز دکھلاتے، میک اپ سنگار کرتے، اور ان کے جو مرد تھے وہ بھی لڑکوں سے بدفعلی کرتے اور عورتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ یہ گناہ جو ہے سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا، ان سے پہلے یہ گناہ تھا ہی نہیں، اور یہ اتنا بدترین گناہ ہے کہ جانور بھی جانور سے یہ فیل نہیں کرتا۔ اور آج قوم لوط والا عمل امت محمد مصطفیٰ میں آ چکا ہے۔ آج وہ گناہ امت محمد میں عام ہو گیا ہے۔ آج وہی لڑکوں سے دوستی، وہی لڑکوں سے بدفعلیاں، وہی لڑکوں کے لباس، وہی ان کے بال، وہ لڑکیوں کی طرح بال بنائے ہوئے ہیں اور انہی طرح رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہی کے انداز میں چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہی بالکل جو قوم لوط میں اعمال تھے سارے کے سارے امت محمد میں آ گئے۔ اور یہ ہونا ہے، حضور نے خود فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان نے جو منہ کالا کیا ہے تم بھی کرو گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ماں سے زنا ہو رہا ہے، بہن سے زنا ہو رہا ہے، بیٹی سے زنا ہو رہا ہے۔ یہ ابھی چند دن پہلے اخبار کی خبر تھی، ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو اپنے مکان کے انڈر گراؤنڈ تہخانے میں 25 سال قید رکھا اور زنا کرتا رہا، اس سے 4 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے، اس کو باہر بھی نہیں نکلنے دیتا، وہ تہخانے میں قید ہے۔ وہ تو ایک بچے کی وجہ سے کوئی بیمار ہوا، مجبوراً ہسپتال جانا پڑا۔ انہوں نے کہا بھی یہ کہاں، یہ تو درج ہی نہیں ہمارے پاس، کب پیدا ہوا، کہاں ولادت ہوئی۔ وہ چلتے چلتے راز کھلا، انہوں نے آگے برآمد کیا، وہ لڑکی برآمد ہوئی۔ میں تو 25 سال سے اپنے باپ سے زنا کروا رہی ہوں۔ بہنوں سے
سالیاں تو خیر وہ تو کہتے ہیں نا، سالی تو آدھی گھر والی نا، وہ تو ان کے لیے حلال ہے نا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے بیوی دیور ہے، وہ تو جی خاوند کا بھائی ہے نا، آخر اس کا بھی تو حق ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ بھی عذاب کا انتظار کریں جیسے پہلی قوموں پہ آیا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی، پھر آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو علم نہیں پہنچا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ ہم نے قوم عاد میں ہوا بھیج دی، ہوا اٹھا کے لے جاتی، پھر گردن کے بر مار کے ٹکڑے کر دیتی، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوم لوط جب اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ کے فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تاکہ عذر باقی نہ رہے، پھر بندے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ آپ نے ہمیں مہلت نہیں دی۔ پیغمبر کے گھر میں آئے، قوم کو پتہ چلا ہے کہ بڑے خوبصورت لڑکے آج لوط علیہ السلام، سارے قوم آ گئے، ہو جی مہمان ہمارے، وہ نے کہا بدبخت ہو، شرم کرو، میرے مہمان ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے بندے، تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں جو میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ ہر بیٹی پیغمبر کی بیٹی ہوتی ہے، فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، شرم کرو، مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمان کیا کہیں۔ اور انہوں نے کہا دیکھو جی ہم نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا انک لتعلم ما نرید، آپ کو پتہ ہے ہمیں کوئی لڑکیاں چھڑکیاں نہیں چاہیے، نہ اپنی بیویاں چاہیے، ہمیں تو یہی لڑکے چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب پیغمبر اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں کہ مولا میرے پاس کیا طاقت ہے، میں کیسے مقابلہ کروں؟ قال لو ان لی بکم قوۃ، کاش آج میرے پاس بھی کوئی طاقت ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بالکل گھبرا گئے اور قوم ظلم کی آخری حدوں پہ آ گئی کہ اللہ کے نبی سے لڑکے مانگ رہے ہیں بدفعلی کے لیے، حضرت لوط علیہ السلام جب گھبرائے تو ان مہمانوں نے کہا کہ لوط مت گھبراؤ۔ کیوں گھبراؤ؟ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام مت گھبراؤ، ہم چھوکرے نہیں، لڑکے نہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، آپ نہ گھبرائیں، یہ ساری قوم جرت نہیں کر سکتی کہ تجھے چھیڑیں، ہمیں کیا چھیڑیں گے، تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم۔ اور آپ کے لیے حکم ہے کہ فاسر باہلک، اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ اس بستی سے، اب اس بستی پہ اللہ کا قہر آ رہا، اور جن بستیوں پہ اللہ کا عذاب آئے یا عذاب آ رہا ہو تو مسلمان کو حکم ہے کہ نکل جاؤ۔ اسی لیے حکم ہے کہ جس محلے میں زنا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، چھوڑ دو وہ علاقہ۔ اگر کسی پلازا میں ہیں، بلڈنگوں میں ہیں، وہاں زنا کے اڈے کھل گئے ہیں، نکل جاؤ۔
اگر نہیں نکلو گے تو تم بھی زانی شمار ہوگے چاہے زنا نہ کرو. اگر تم نے شرابیوں کی مجلس کو نہ چھوڑا تو شرابی شمار ہوگے. اگر تم نے جواریوں کی صحبت نہ چھوڑی تو چاہے جوا نہ کھیلو تم بھی جواری ہوگے. اللہ کے ہاں حکم ہے نکل جاؤ ان سے. اسی لیے میرے مدنی جب حج پہ تشریف لائے اور اس وادی سے گزرے جس وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی محصر میں ہاتھیوں کو مارا تھا، آپ نے فرمایا اسرع السیر، صحابہ کو حکم دیا کہ جلدی جلدی چلو، یہ عذاب کی وادی ہے، سے جلدی نکل جاؤ. یہ نہیں ہو جی میں تو نہیں کرتا، ہو جی میری نہیں مانتے تو چھوڑ دو. بھائی نہیں مانتے تو تم یہ تو کر سکتے ہو نا. تم جی میرا بیٹا جی میری بات نہیں مانتا، نہیں، اور جی میری بیوی نہیں مانتی، تم نکل جاؤ بابا، گھر نہیں کو دے تو چھوڑ دو. اگر تم راضی ہو تو برابر کے مجرم ہو، خاموش ہو تو برابر کے مجرم ہو. طاقت ہے تو برائی کو ہاتھ سے مٹا ڈالو، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہو. اس سے بھی نہیں کہہ سکتے دل میں برا سمجھو. دل میں برا سمجھنے کا کیا معنی ہے کہ کٹھے کھاتے پیتے رہو. جس کو آدمی دل میں برا سمجھتا ہے دور ہو جاتا ہے اس سے. یہ معنی ہے دل سے برا سمجھنے کا. دیکھو نا کسی آدمی کو آپ برا سمجھتے ہیں، وہ آ رہا ہو تو آپ راستہ بدل لینے، چھوڑو یار وہ آدمی آ رہا پھر مجھے خام کا سلام کرنا پڑے گا. دل میں برا سمجھنے کا اضعف الایمان کا درجہ بھی یہ ہے کہ الگ ہو جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی بس آپ نکل جائیں اس بستی سے. ان موعدہم الصبح، اب تیری قوم کی بربادی کے لیے صبح کا ستارہ جب چمکے گا تو تیری قوم کا تارا ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. پیغمبر جلال میں ہیں، اللہ کے پیغمبر جلال کیسے نہ آئے. بھئی ایک آدمی دیکھیں نا، مثلا ایک آدمی امام مسجد کے پاس مولوی کے پاس ہے، کہے تمہارے پاس یہ لڑکا خوبصورت ہے، مجھے دو بدفعلی کے لیے. جوش نہیں آئے گا. جب نبی سے کہا جائے تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ بھئی صبح کو تو ابھی کافی دیر ہے، جب تم آ گئے ہو تو فرشتوں کے آگے ان کو ٹھیک کرنا کون سا مشکل ہے، تو پھر کیوں اتنی مہلت دے رہے ہو. فرشتوں نے کہا پیغمبر بالکل نہ گھبرائیں، الیس الصبح بقریب، کوئی فکر نہ کرو، اللہ کا فیصلہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، صبح قریب ہے. اور یاد رکھو آپ بھی مجرموں کی ہلاکت کا وقت جو ہے صبح قریب ہے انشاءاللہ. ان پہ بھی قہر ٹوٹیں گے. ہاں اللہ معاف نہیں کرتے، سنت اللہ ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. 60 سال تک تم نے قوموں کو دھوکہ دیا، اللہ کے نام پہ دین پہ ملک حاصل کیا، تم نے اللہ کے دین سے بغاوت کی. آج اس ملک میں روٹی نہیں، آٹا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، اس سے بڑا عذاب کیا آئے گا. لوگ گردے بیچ رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، لڑکیاں بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پیٹرول چھڑک کے خودکشیاں کر رہے ہیں. اور عذاب کیسے ہوتا ہے جناب؟ اگر یہ عذاب نہیں ہے تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ تم نے بے حیائی کی انتہا کر دی. اللہ فرماتے ہیں جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، میں ان پہ قتل مسلط کر دوں گا، ایک دوسرے کو قتل کریں. اور حدیث میں آتا ہے میرے مدی نے فرمایا کہ لا یدری القاتل، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا یار مجھے کیوں گولی مار دی، میرا کیا گناہ ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے، یاد رکھو. تم کہو یہ سبب ہے جی، یہ سبب ہے جی، اس میں وہ جناب سرمایہ داروں نے گندم خرید لی، پھر انہوں نے سٹاک کر لیے، انہوں نے چھپا لی اور فلاں کر لیا. اصل اللہ کا عذاب ہے، اس کی شکلیں ہوتی ہیں. کبھی اس شکل میں آ گیا، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دلی پہ عذاب آیا تو نادر کی شکل میں آ گیا، بصورت نادر گرفت. عذاب تو پھر شکلوں میں آتے ہیں نا، کبھی ظالم آ گیا، کبھی منکر خدا آ گیا، کبھی منکر رسول آ گیا، کبھی منکر اسلام آ گیا. عذاب لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا انتقام دیکھتے جاؤ.
آج وہ بڑی طاقتیں جن کو اپنے غرور، اپنی طاقت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی جدید سائنسی ترقیوں پہ اتنا ناز ہے کہ ساری دنیا کو پاؤں کے نیچے رو دینا چاہتی ہیں، اب ان پہ بھی قہر کا وقت آ گیا ہے کہ ان کی اپنی آبادی کو روٹی نہیں ملتی، اپنی آبادی بے روزگار ہے، اپنی آبادی اور اپنی قیمت ختم ہو گئی ہے۔ ایک بلڈنگ کی قیمت اگر 10,000 تھی تو اب 5,000 ہے، لینے والا ہی کوئی نہیں، کون لے، پیسہ ہی نہیں، کہاں سے لے آؤ؟ یہ فکر نہ کرو، جب غریبوں پہ ظلم کرو گے نا، بڑے جو پیٹ بھرے ہیں، سرمایہ دار، ساہوکار، زمیندار، یہ سارے مستحق کے دار ہیں، فکر نہ کرو، جب غریب اٹھے گا یہ پیٹ چیر کے تمہاری روٹی نکالے گا اندر سے۔ آ رہا ہے وقت، قریب آ گیا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ حضرت سندھی نے تو پتہ نہیں 60 سال پہلے فرمایا تھا، جب دین پور شریف کے لیے آئے، حاضر تشریف لائے تھے خانپور پہ اسٹیشن پہ، انہوں نے فرمایا تھا، حضرت رومال جو ہے نا، رومال کندھے پہ رکھتے تھے، سر پہ نہیں رکھتے تھے، نماز میں رکھتے تھے، آگے پیچھے رکھتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار کپڑا سر پہ رکھتے ہیں مرد، ہم مرد تھوڑے ہیں، انگریزوں کو نہ نکال سکے، اب کیا پگڑی باندھیں؟ پگڑی تو مرد باندھتا ہے نا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا، انہوں نے کہا مولوی صاحبان تم لوگوں نے 2,000 کی شیروانیاں پہنی ہوئی ہیں اور 1,200 کی کراکلی کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ تمہارے بٹن چمک رہے ہیں اور تمہارے بوٹ چمک رہے ہیں، فکر نہ کرو غریب کا وقت آنے والا ہے۔ او مولانا نے تو آج کا دور نہیں دیکھا جو آج مولویوں کا حال ہے، ماشاءاللہ لینڈ کروزر نیچے ہیں، گن مین پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں اور خربوں سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، 4 ٹیلی فون ہیں، 2 سیکٹری ہیں، ٹیلی فون پکڑاتے ہیں، سر فلاں آدمی بات کرنا چاہتے نہیں، کہو مصروف ہیں۔ فکر نہ کرو، انشاءاللہ تمہارے اپنے پڑھے ہوئے ٹھیک کریں گے، وقت آئے گا، آ رہا۔ پھر پتہ ہے اللہ نے کیسے عذاب دیا، کیسے عذاب دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، جبریل حاضر رب جلیل، فرمایا قریہ سدوم جو ہے نا قوم لوط کی، یہ 6 بستیاں، ان کو تخوم الارض، زمین کی جڑوں سے ان کو اٹھا لو اور لے آؤ اوپر۔ 6 لاکھ کی آبادی تھی اس زمانے میں، 2-4 ہزار بندے نہیں تھے، 6 بستیاں تھیں بڑی بڑی۔ یہ اردن کے کنارے پہ ہیں، اردن جو آج کل ملک ہے وہی ہے بحر میت، ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اور جب اٹھا لیا گیا ان کو آسمانوں کے قریب، اتنے قریب ہو گئے کہ یہ آسمان والوں فرشتوں کی آوازیں سن رہے تھے اور فرشتے ان کی آوازیں سن رہے ہیں۔ اب اللہ نے فجعلنا عالیہا سافلا، اللہ نے حکم دیا جبریل اب ان کو اوندھا کر کے گرا دو، جیسے یہ لڑکوں کو اوندھا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ان کو میں وہی عذاب دوں گا، ان کو اوندھا کر کے گرا دو۔ اب خود اندازہ کرو، آسمان سے ایک بستی کو الٹ کر کے مارو، نیچے آنے تک کیا بچے گا؟ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اس پہ بس امطرنا علیہم حجارۃ، اور پتھر برسا دو۔ اور آج بھی وہ دریا، وہ علاقہ موجود ہے، اس کا نام ہے بحر میت، کہ اس پانی میں کوئی زندہ چیز رہ نہیں سکتی، ابھی تک عذاب کا اثر کھڑا ہے۔ تو یاد رکھیں عذاب ایسے نہیں آتے، عذاب کو ہم جرم کر کے بلاتے ہیں، اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا ایھا الکافرون، فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں، انبیاء سے گستاخی کرنے والوں، میرے قانون کو توڑنے والوں، سود خوروں، غریبوں پہ ظلم ڈھانے والوں، اللہ کے راستے کو روکنے والوں، انبیاء کو قتل کرنے والوں، علیحدہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ
کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یاد رکھو شیطان کی تو کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی سورج کی کرتا ہے، کوئی چاند کی کرتا ہے، کوئی بتوں کی کرتا ہے، کوئی درختوں کی کرتا ہے، کوئی قبروں کی کرتا ہے، کوئی زندوں کی کرتا ہے، کوئی مردوں کی کرتا ہے، شیطان کی تو کوئی نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی آدمی کو کہے کہ جی میں شیطان کو سجدہ کر رہا ہوں؟ یہ تو کہے گا ٹھہرو یاد رہے میں پیر صاحب کی مدار میں سجدہ کر لوں، یہاں گزر رہے ہیں تو ماتھا تو ٹیک لوں نا، تائیں ناراض ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا نا مرید گزر گیا ماتھا نہیں ٹیکا۔ اللہ اکبر، قبر میں سونے والے مرید کو تو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے مجھے سجدہ نہیں کیا، اس خالق کو پتہ نہیں لگے گا کہ بدبخت میرے بغیر کہاں سجدہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا، لیکن ان ساری چیزوں کی عبادت کرنے پہ ابھارنے والا کون ہے؟ کس نے لگایا کہ بتوں کا سجدہ کرو؟ کس نے لگایا کہ سورج کا کرو؟ کس نے لگایا کہ مردوں کا کرو؟ اصل تو شیطان ہے نا جو بھٹکا رہا ہے۔ حضرت آدم کو جنت سے نکالنے میں کس نے اکسایا؟ شیطان۔ تو اولاد آدم کو کون بھٹکا رہا ہے؟ شیطان۔ تو جس کے کہنے پہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اصل عبادت تو ہم اس کی کر رہے ہیں نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا مانا؟ ایک دشمن ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ایک وہ دشمن ہے جس نے بالکل اتارے جانے کے بعد کہہ دیا تھا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہی میں ڈال دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شیطان کھڑا کہہ رہا ہے میرا مولا تیرے بندوں کو میں آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا۔ کیا مانا؟ ان سے ہر قسم کے جرم کرواؤں گا۔ بعض جرم آگے سے ہوتے ہیں نا، آنکھیں آگے ہیں نا، بعض جرم پیچھے سے ہوتے ہیں جو بدفعلیاں کرواتے ہیں، بعض جو لوگوں کی چوریاں کرتے ہیں، جیبیں کاٹتے ہیں، پکڑتے ہیں، ہاتھ دائیں سے ہوتے ہیں، بائیں۔ انہوں نے کہا اللہ میاں میں تیرے بندوں کو ہر طرح کے گناہوں میں ڈالوں گا۔ ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ تیری منکر ہوگی، تیری شکر گزار نہیں ہوگی۔ تو شیطان نے تو کھل کے کہا تھا، وہ چھپا ہوا دشمن تو ہے نہیں، وہ تو واضح ظاہر باہر تیرا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا یہ تمہارا دشمن ہے، تم نے میری بات تو نہیں مانی، پھر ان کی بات مانی۔ اچھا پتہ ہے شیطان ہے، شیطان ہوتا ہے نا۔ قیامت میں جب سارے جہنم میں اکٹھی ہوگی نا برادری، وہاں بھی تو ان کا بڑا شیطان ہوگا نا۔ تو ایک دن ان کے ماننے والوں کو بھی جوش آئے گا، وہ کہیں گے آج تو پکڑو شیطان کو، آج مارو اس کو جہنم۔ اور انہوں نے کہا بات سنو، زیادہ پروگرام شروگرام نہ بناؤ میرے خلاف، میں اللہ کے اپوزیشن میں رہا ہوں تو تمہارے حالات بھی جانتا ہوں، مجھے سارا پتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیوں مجھے ملامت کرتے ہو جناب؟ لا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ میں نے اگر تمہیں پکارا تھا تو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، انہوں نے نہیں پکارا تمہیں؟ اللہ نے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، تم نے ان کی بات نہیں مانی، میری مان لی، تو تم خود بد کردار ہو، میرا کیا قصور ہے تمہیں؟ میں نے کو تمہیں زبردستی گناہ کرایا ہے، میں نے تیرے دماغ میں خیال ڈالا، زنا تو تم نے کیا، مزہ تو تم نے اٹھایا، آج مارنا مجھے چاہتے ہو۔ لا تلومونی فلوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں نے کون سا جبر کیا؟ میں نے ایک بات کی تھی تمہیں کہ یار لڑکی تو اچھی جا رہی ہے، اب پیچھے تو تم لگ پڑے تھے، اگر تم ڈر جاتے کہ اللہ نے حکم دیا ہے نظریں نیچے کر لیتے تو گناہ سے بچ جاتے، تم نے اللہ کا کہنا نہ مانا، میرا مان لیا، تو پھر مجھے کیوں گرا دیتے ہو؟
تو بہرحال اس لیے اللہ بھی یاد دلائیں گے کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، لیکن اور حکم دیا وَأَنِ اعْبُدُونِی کہ صرف میری عبادت کرو۔ مسلمانوں یاد رکھو عبادت کا مستحق کون ہے؟ یاد رکھو، یہ نہ سمجھا کرو کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت نہیں ہے۔ جب تم یا پیر یا دستگیر مانگتے ہو اب اللہ کی عبادت کر رہے ہو کہ پیر کی کر رہے ہو؟ سب سے بڑی عبادت تو دعا ہے، سب سے بڑی عبادت تو پکارنا ہے، سب سے بڑی عبادت تو نظر نیاز ہے، سب سے بڑی عبادت دیکھا نہیں کہ حج کرو آخر میں آ کے قربانی کرو مینا میں میرے نام پہ بکرا ذبح کرو، جب پیر کے نام پہ بکرا ذبح کر رہے ہو تو اس سے بڑا کفر ہے کوئی؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تم سے پہلے یہ کتنی مخلوق کو تباہ برباد کر چکا ہے، کتنی مخلوق کو ہلاک کر چکا ہے، تم سب سنتے آئے ہو، پڑھتے آئے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ پھر بھی تم اپنے رب کی مخالفت کر رہے ہو۔ اچھا اگر کی ہے اور شیطان کے کہنے پہ چلے ہو، ہذہ جہنم ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں پیغمبر ڈراتے تھے، تم نہیں مانتے تھے نا، کہاں ہے؟ آؤ دیکھو اب تمہارے سامنے ہے، ہذہ جہنم وہی ہے جس سے تمہیں ڈرایا گیا۔ اصلوها اليوم جلو اس میں تم بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے کہ تم نے جو کفر کیا تھا، تم اللہ کے بھی منکر، رسولوں کے بھی منکر، قیامت کے بھی منکر، جہنم کے بھی منکر، آج چکھو مزہ، جلو اس کے اندر۔ اچھا بعض کافر کہیں گے مولا ٹھیک ہے آپ مالک ہیں جو سزا دے دیں ہمیں، لیکن بات یہ ہے یہ گواہ آپ نے لائے ہیں نا ہمارے خلاف فرشتے، ہم نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں، مولا ہے کیسے گواہ ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جس نے واقعہ دیکھا ہو، ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، اور پتہ نہیں یہ کون زبان میں لکھتے رہے، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یا اللہ ہمیں تیری قسم ہے ہم نے شرک کیا ہی نہیں، ہم نے اگر کبھی پیروں کی قبروں پہ سجدے کیے ہیں تو تیرا محبوب سمجھ کے کیے ہیں، شرک تھوڑا کیا ہے، شرک تو تب ہوتا تیرے غیروں کو سجدہ کرتے، وہ تو تیرے اپنے تھے، ہم تو تیرے اپنے سمجھ کے جھکتے رہے نا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت بیوی کے ساتھ تو اپنے بھائی کو قبول کرے گا کہ تیرا اپنا ہے نا، غیر تو نہیں نا، غیر سے زنا کرائے تو جرم ہے نا، اپنے سے کراتی رہے، وہاں تمہیں اپنا بھی قبول نہیں، اللہ کے لیے اپنا قبول ہے، یہاں تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے توحید کے مسئلے میں؟ اس لیے اللہ حکم فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے جی ان گواہوں کو نہیں مانتے، نہیں جناب نہیں مانتے، اللہ فرمائیں گے اچھا ہم تمہارا انتظام، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ حکم دیں گے ان کے منہ پہ سیل لگا دو، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو کہ بولو، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولو کیا کیا گناہ کیا، کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں، کتنی گلیوں میں جخ مارتے رہے، آؤ بولو بات کرو، اب سب بول رہے ہیں۔ اچھا صرف ہاتھ پاؤں نہیں، سارا بدن بولے گا، چمڑا بولے گا، ہر چیز بولے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَّسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہتے تو دنیا میں تیری بینائی کو چھین لیتے اور اندھا کر کے تمہیں بٹھا دیتے، تو کہاں جاتا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو تیری شکل بدل دیتے، تمہیں بندے کے بجائے ریچھ کتا سے خنزیر بنا دیتے، بندر بنا دیتے، ہم تو قادر ہیں نا اس بات پہ، اور پھر اس کے باوجود یاد رکھو صرف مسخ نہ کرتے بلکہ ساتھ تمہیں لنگڑا بھی بنا دیتے
کہ تمہیں انسان کے بجائے بندر بنا دیا، انسان کے بجائے ریچھ بنا، اور پھر لنگڑا بھی کر دیا، اب نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، نہ آگے جانے کی ہمت ہے، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ لوٹنے کی ہمت ہے۔ اب جناب جب ہر چیز گواہی دے گی تو اب جہنمی چیخیں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اب کہیں گے تم بھی میرے خلاف گواہ بن گئے، کیوں بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو اللہ زبان کو بلوا سکتا ہے ہاتھ کو بھی بلوا سکتا ہے، زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ اگر اللہ اس ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو ہاتھوں کو بھی دے سکتا ہے، پاؤں کو بھی دے سکتا ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب گناہ کرو دیکھ لیا کرو، ایک فرشتے گواہ ہیں، اللہ دیکھنے والا ہے، یہ تیرے ہاتھ پاؤں قیامت میں گواہ ہیں، جس زمین پہ گناہ کرتے ہو وہ زمین قیامت میں گواہ ہے۔ اتنے گواہوں کے سامنے تم اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہو، پھر تیار ہو جاؤ عذاب کے۔ کہتے ہیں جی طالب نوازیوں کے آگے گزرتے ہیں، اللہ ہدایت دے بابا، آج تک جو نہیں مانے تو میرے کہنے سے مان جائیں گے۔ عادت ہے، پرواہ ہی نہیں، نوازی ہے کوئی ہے، آگے گزر رہے ہیں، مصلی پہ گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی کو سمجھاؤ گے یہ حرم ہے، حرم میں مقصد ہے ہر غلطی جائز ہے، اچھی بات ہے بھائی حرم ہے۔ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، میں کہتی رہتی ہوں دعا کریں اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ اب ہم تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس کو نمازی بنائے۔ شکر ہے تمہیں احساس ہے، کوشش کرو آہستہ آہستہ آہستہ۔ بعض لوگ حرم میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نماز کا وقت تو کھڑے ہو جاتے، اگر نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر نیند نہ آئے سوتے رہیں کوئی بات نہیں۔ سورج کے غروب ہونے کے وقت لوگ نفل پڑھتے ہیں، حنابلہ اور شوافی کے نزدیک جائز ہے۔ یہ مکہ مدینہ میں ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، لہذا کسی پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے مسلک پہ رہو۔ یہاں تو حنفی بھی ہیں، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سب ہے۔ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے، تھوڑے بال کاٹے تھے، کوئی حرج نہیں، اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوئے۔ کہتے جی کہ جنت میں ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی، چلو تم نہ لینا اگر تمہیں حدیث پر اعتراض ہے۔ کیا خیال ہے اللہ تمہیں نہ دے؟ یہی دعا کریں۔ تمہیں اس حدیث پر اعتراض ہے تو ازواجہم جمع ہے، تو ایک عورت کے ساتھ جمع ہوتی ہے؟ یہ تو قرآن ہے نا، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، تو ازواجہم تو جمع کا صیغہ ہے، جس کی ہو یہ ایک بیوی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جنت کا ذکر ہے احادیث مبارک میں، سنن میں بھی، جہاں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں یہ روایات آپ کو مل جائیں گے۔ اور قرآن کی تفسیر بھی کوئی اٹھا لے، مثلا قرطبی ہے اور کوئی تفسیر ہے، یا اردو چاہتے ہیں تو معرف القرآن ہے، یا اور بھی جو بھی ہیں، جہاں جہاں اللہ نے حور عین جہاں ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، اسی جگہ کو کھول لیں تو وہاں ساری تفصیل آ جائے گی کہ حور کس کو کہتے ہیں، عین کیوں کہتے ہیں۔ کأنہن بیض مکنون کأنہن الیاقوت والمرجان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ کس کے لیے ہے؟ باقی تمہیں اعتراض ہے تو تم نہ لینا، اللہ میں کہنا مجھے اعتراض ہے، مجھے نہیں چاہیے، بس جو دماغ میں آئے بیٹھے بیٹھے لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا، بھائی خدا کے لیے سمجھا کرو، میں نے حدیث نہیں پڑھ کے سنائی تھی کہ نبی نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ یہ نبی کا حکم ہے، کسی امام کا حکم نہیں ہے، عقل کیا کرو۔ امام انبیاء کے حکم کو نقل کر کے جمع کر کے ہمیں دیتے ہیں۔ مثلا امام بخاری نے کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الفتن ہے، کتاب التفسیر، یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ ایسے باب باندھو،
لیکن ان میں ہے کیا؟ فرمان رسول. فقہا نے باب باندھے ہیں کہ کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، ان میں جو احکام ہے اصل ان کا کیا ہے؟ حدیث رسول. وہ تو نبی کی حدیث کو آگے وضاحت کرتے ہیں. ایک دماغ میں بیٹھ گیا، خدا جانے ان کو کیا دشمنی ہے ان لوگوں سے جو فوت ہو گئے. کچھ صحابہ کے دشمن بن گئے، کچھ ائمہ کے دشمن بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر گھر میں کوئی آدمی مر جائے، اس کی مغفرت کے لیے قرآن پڑھا جائے، پڑھیں. گھر والے رشتہ دار کیوں نہ پڑھیں؟ یہ جو کرائے پہ پڑھواتے ہیں یہ جائز نہیں. باہر جوتے کافی پڑے ہوتے ہیں، اس سے اگر ہم لے لیں بہتر ہے. میرا بھائی نہ لیا کرو. حرم میں لوگ رکھ جاتے ہیں، صفائی والے باہر پھینک دیتے ہیں. اپنے جوتے ساتھ رکھو، ان کو کسی کپڑے میں کی تھیلی میں رکھو، محفوظ رکھو. لوگوں کی چیزیں اٹھا کے کیوں خامخواہ ناجائز چیز کا اختیار کرتے ہو؟ طواف کے علاوہ حجر اسود کا بوسہ دینا خلاف سنت ہے. طواف کے اندر موقع ملے دے دو، نہ ملے بس اشارہ کر دو. بوسے کے کیا مقام ہے؟ لیکن یہ بیچارے بھی کیا کریں، جب قبر کو یہ بوسہ نہیں چھوڑتے، حجر اسود کا کیسے چھوڑیں؟ ان کے نزدیک حج نہ ہو بوسہ ہو جائے. کیوں؟ وہاں جائیں گے پوچھیں گے جی حجر اسود کو بوسہ دیا تھا؟ نہیں. پھر تمہارا عمرہ کیا ہوا؟ تم نے عمرہ کیا کیا؟ ابھی بوسہ تو دیا نہیں تم نے. اللہ کے بندے بوسہ دو، اشارہ کرو، برابر بات. بہرحال اگر تمہیں کمپنی بھیجتی ہے مکے سے جدہ تو تمہیں وہ باقاعدہ ٹی اے دیں گے، بالکل حلال ہے. کیوں نہ لیں؟ آپ لیں، بالکل تمہارا حق ہے. اگر ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہو، عصر کے بعد احرام باندھنا چاہے، نفل نہ پڑھے، کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ مغرب نہ ہو جائے. لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، یہ نبی کی حدیث ہے. ائمہ نے تو نقل کی ہے، حدیث تو نبی کی ہوتی ہے. بغیر نفل پڑھے ہوئے لبیک اللہم لبیک کوئی ضروری نہیں 2 رکعت پڑھنا. احرام سے پہلے جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں، سنت ہے. پڑھ لو، نہ پڑھو. جیسے آدمی جہاد میں آ گیا، احرام نہ بھی ہو، شلوار میں بیٹھے رہیں، قمیض بنین اتار دیں، وضو بھی نہ کریں، نفل بھی نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، لبیک عمرۃ لبیک اللہم لبیک، بس احرام ہو گیا. جب جدے اترو چادریں باندھ لو. بہرحال اگر کوئی حیض کی حالت میں عورت غلطی سے حرم کی مسجد میں داخل ہو جائے، فوراً نکل جائے، استغفار کرے اور آئندہ احتیاط کرے. چونکہ اللہ کے گھر جو ہیں یہ پاک جگہ ہے، پاک لوگوں کے لیے ہیں. ناپاکی کی حالت میں اس کے اندر رہنا، گزرنا، سونا، بیٹھنا ہر حال میں ناجائز ہے. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے. تو اس لیے اگر بیچاری کو پتہ نہیں تھا، غلطی سے گزر گئی، تو اللہ معاف کرے. کو غلطی سے، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو گناہ ہی نہیں ہے. گناہ تو تب ہونا جب علم ہو، پتہ ہو اور آمدن کرے. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں، گزر گیا، تو اللہ تو جانتے ہیں بیچارہ غلطی سے گزر گیا، اس کو کوئی علم نہیں ہے، اس پہ گناہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ظاہری باطنی بیماریوں سے بچا لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا اسیرا الا یسرتہ
ولا مجاہدا الا نصرتا ولا عدوا ظالما الا اہلکتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین کے لیے جہاد میں ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی مدرسے میں ہے، ان سب دین کے کام کرنے والوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی پوری امت پہ رحم فرما۔ یا الہ العالمین ہماری خطائیں ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما، تادم حیات ہمیں ہماری نسل و نسلوں کو بھی محتاج نہ فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا الہ العالمین یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع مالی سوا کرعی لبابک حیلتا ولئن رددت فأی باب اقرع۔ یا الہ العالمین ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔